لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار وقالوا إنا لا ينجيكم من هذه الصخرة إلى أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبك قبلهما أهلا ولا مالا إلى آخره أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. میرے دوستوں اور پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں اور آن لائن مکسر کے ذریعے ای مسجد کے ذریعے سننے والے سامعین اور سامعات نیشنل اور انٹرنیشنل، اللہ ہم سب کا بیٹھنا اور سننا قبول فرمائے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آج کے سبق میں ایک بہت لمبی حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی بیان کر رہے ہیں. ہر حدیث میں کوئی نہ کوئی سبق ہمیں ملتا ہے. اصل تو یہی ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کیوں بیان کی، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. دیکھ لیجئے یہاں حدیث کے راوی ہے عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے. یہ بہت چھوٹے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. غزوہ بدر ہوا تو اس وقت ان کی عمر 13 سال کی تھی. پہلی بیٹل ہوئی اس وقت ان کی عمر، اور غزوہ احد میں ان کی عمر 14 سال کی تھی، 14 ایئرس تھے، بہت جوان تھے. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہا مجھے تو جانا ہے آپ کے ساتھ بیٹل میں، مجھے تو جانا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹا ہے ابھی، نہ منع کیا چھوٹے عمر ہونے کی وجہ سے. 13-14 سال کا بچہ. تو جب 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، اس وقت غالباً ان کی عمر 16 سال کی ہو گئی. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پرمیشن دے دی، ٹھیک ہے چلو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نیکی کی گواہی دی. چونکہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کرتے تھے جب کبھی، اور کبھی اپنا خواب نہیں ہوتا تو صحابہ سے پوچھتے جاؤ چلو اپنا خواب بیان کرو، کیا خواب دیکھا آپ لوگ. اس لیے کہ خواب بھی نبوت کے 46ویں حصے میں سے ہے. اگر تہجد کے ٹائم میں خواب دیکھا جائے اور اس کی تعبیر بھی عجیب عجیب ہوتی ہے تو اس حساب سے. اب یہ عبداللہ ابن عمر بہت چھوٹے تھے اور یہ دیکھتے رہتے تھے کہ مجھے بھی تو کوئی خواب آنا چاہیے، مجھے خواب کیوں نہیں آتا. تو میں بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے صحابہ پوچھ رہے ہیں اپنی اپنی خواب کی تعبیر، میں بھی پوچھوں. اس لیے کہ نکاح ابھی نہیں ہوا تھا، 13-14 سال کی عمر تھی. تو وہ مسجد میں سوتے تھے، عام طور پر زیادہ تر مسجد میں سوتے تھے. اور ایک رات انہوں نے مسجد میں خواب دیکھا، سوئے ہوئے تھے، تہجد کا ٹائم ہے، کہ ایک ریشم سلک کی کپڑے کا ٹکڑا ہے
اور اس کو انہوں نے پکڑ لیا ہے، ریشم کا کپڑا پکڑا ہوا ہے، اور وہ ریشم کا کپڑا، ریشم کا ٹکڑا عبداللہ ابن عمر کو لے کر فلائی کر رہا ہے جنت میں. کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں جا رہا ہے. کبھی جنت میں، یہ جنت میں، کبھی وہ جنت میں، کبھی یہاں کبھی وہاں، فلائی کر رہے تھے کہ آنکھ کھل گئی. یہ جنت میں گھوم رہے تھے اس ریشمی کپڑے کے ساتھ کہ ان کی آنکھ کھل گئی. تو اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ہماری ماں ہے، نکاح میں تھی، تو وہاں چلے گئے بہن کے یہاں، اس لیے کہ چھوٹے بچے تھے تو خواب بیان کرنے میں ان کو شرم آئی. بڑے بڑے صحابہ خواب بیان کرتے، یہ جا کر چھوٹا بچہ بیان کرے، جا کر بیچ میں جا کر کس کو لا رہا ہے؟ اپنی بہن کو لا رہی ہے. اپنی بہن کو جا کر خواب بیان کیا کہ میری بہن، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو کیا آپ میرا خواب ہے نا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرو، مجھے تعبیر پوچھنی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ بیان کی، ان اخاک رجل صالح، ان اخاک رجل صالح. یہ خواب بھی بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارا بھائی عبداللہ نیک آدمی ہے. کیسے ہے بھائی؟ بہت نیک. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اور عبداللہ ابن عمر کی دعاؤں میں بہت تاثیر تھی. جب بھی دعا کرتے تھے تو اللہ قبول کر لیتا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبید اللہ ابن زیاد کے بیٹے عبید اللہ ابن زیاد کے فادر زیاد جو تھا، ان کو حضرت معاویہ نے عراق کا گورنر بنایا، عراق کا. اور تھوڑے دنوں کے بعد خط لکھا کہ میں نے عراق کو، پورے عراق کو اپنے بائیں مٹھی میں کر لیا ہے. کیا کر لیا ہے؟ یعنی سب کو میں نے کنٹرول کر لیا ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں میرا دانا ہاتھ ابھی خالی ہے. یہ خط لکھ کر بھیجا ہوں. زیاد نے خط لکھا حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ کہ لیفٹ ہینڈ میں نے پورے عراق کو کنٹرول کر لیا ہے، دانا ہاتھ میرا خالی ہے، تو مجھے حجاز کا اور یمامہ اور بحرین کا بھی گورنر بنا دیا جائے، ان لوگوں کو بھی میں دانے ہاتھ سے کنٹرول کر لوں گا. تو عبداللہ ابن عمر کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ پورا حجاز، پورا عرب زیاد کے کنٹرول میں آ جائے. یہ پسند نہیں تھا. اس لیے اللہ سے دعا کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے. یہ دعا کیسی قبول ہوتی؟ اللہم انک تجعل فی القتل کفارہ لمن شئت من خلقی فموتا لابن سمیہ لا قتلہ. اے اللہ، ابن سمیہ کا بیٹا زیاد، وہی زیاد کو بستر کی موت عطا فرما. کیا کہا؟ بستر کی موت عطا فرما، کسی کے ہاتھوں قتل نہ فرما. بیٹل میں جا کر اس کو قتل نہ کر، کیونکہ تو نے قتل ہونے کی موت میں جس کے لیے چاہے گناہوں کا کفارہ رکھا ہے. جو آدمی اگر ایمان والا ہے، کسی کے بھی ہاتھ سے قتل ہو جائے تو جو قتل ہو گیا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. چل میں آتی بات. تو اس کو کیا کہا؟ وہ موت نہ دے. کون سی دے؟ اس کو بستر کی موت دے. چونکہ زیاد نے مخلوق پر بہت ظلم کیا ہے، بہت ظلم کیا اس نے. جیسے حجاج نے ظلم کیا ایسے اس نے بھی ظلم کیا ہے، مخلوق کو بہت قتل کیا. اگر یہ مر جائے گا کسی کے ہاتھ تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے ڈنڈے پڑنے چاہیے اس کو. یہ اس لیے یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی موت ایسے طریقے سے ہو جس سے ان کی گناہوں کی معافی ہو جائے. عبداللہ ابن عمر کی دعا قبول ہو گئی فوراً، اور اس کے زیاد کے انگوٹھے میں، یہ انگوٹھے میں ایک بیماری پیدا ہو گئی انگوٹھے میں، اور 1 ہفتے میں اس کا انتقال ہو گیا. 1 ہفتے. عبداللہ ابن عمر کیوں بہت یہ سنتوں کے بہت پابند تھے. کوئی سنت چاہے وہ مؤکدہ ہو
یا غیر موقدہ ہر سنت کو کرتے تھے. اتنی محبت تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حضرت نافع فرماتے ہیں اگر تم ابن عمر کو سنت کی اتباع کرتے ہوئے دیکھ لے تو تم ان کو پاگل کہو گے. پاگل ہر چیز میں سنت 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 سنت. گویا جب بھی وہ سفر میں جاتے تھے تو وہ کوشش کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں جہاں جہاں نماز پڑھی ہے وہیں پر یہ نماز پڑھتے تھے, اس جگہ میں ایگزیکٹلی. حتیٰ کہ انہوں نے وہ درخت تبھی تلاش کیا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں آرام کرتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھی تو اس درخت کے نیچے نماز بھی پڑھتے تھے, اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں درخت کو پانی پلایا ہے تو یہ بھی پانی لا کر ان کو پلاتے تھے. اتنی محبت, بلکہ پانی پلاتے رہے کہ یہ درخت سوکھ بھی نہیں جاوے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یاد رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے, پوری زندگی میں بھی پڑھتا رہوں گا, وہ درخت ڈرائی نہ ہو جائے. تو پانی پلاتے تھے تاکہ مجھے موقع ملے. اور جب حج کے موقع پر تشریف لے جاتے تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے پیشاب پکڑنے کے لیے آپ تشریف رکھتے تھے, وہاں پر یہ اونٹنی سے اتر کر اس جگہ میں جا کے بیٹھتے تھے. پیشاب نہیں کرتے تھے, بیٹھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیٹھے ایسے بیٹھتے تھے تاکہ ایک سنت میری ادا ہو جائے. کہا میں وہاں پیشاب نہیں کروں گا, یہ بے ادبی ہے. ایسے جا کے بیٹھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیٹھتے تھے, اور صاحب اس طریقے سے. تو وہاں اللہ خود پیشاب کا تقاضا نہیں ہوتا تھا پھر بھی جا کر بیٹھتے تھے, کیونکہ میں ایک سنت ادا کرنا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت, اتنے بڑے سخی تھے. ایک مرتبہ بیمار ہو گئے اور بیماری کی حالت میں بے موسم یعنی سیزن نہیں تھی, تو ان کو انگور کھانے کی دل چاہا کہ میں انگور کہیں سے مل جائے. ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندوبست کر دیتا ہے, کہیں سے بھی مل جاتی ہے کہیں سے کہیں. ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو رہا تھا وینسڈے کو, جمعہ کی رات کو انتقال ہوا. وینسڈے کو انہوں نے مجھے کہا مینگو کھانی, مینگو سیزن نہیں ہے. میں تو وہیں پر بیٹھا ہوا تھا. ایک کو فون کیا, دو کو فون کیا, تین کو, احمد آباد تک میں نے فون کیا, بھائی کہیں سے بھی آج مینگو ہو تو لے آؤ. ایک آدمی پورا باکس لے کر آ گیا, کھائی انہوں نے. لیکن تو امیر جماعت تھے, جماعت کے امیر تھے ماشاءاللہ, اور جمعہ کی رات ان کہتے تھے کہ دو بات جماعت میں جاتے تھے, کہتے تھے بھائی کسی کے جیب پر نظر نہ کرو, اللہ پر کرو, تمہارا جیب اللہ بھرے گا. تہجد پڑھو, اللہ خوب برکت دے گا. اور دوسری بات کہتے تھے کہ میری موت جمعہ کی رات کو ہوگی. اور ویسے ایگزیکٹلی 12 o'clock میں نے گھڑی میں دیکھا جو میرا جمعہ کے درمیان میں موت ہوئی. تو بعض لوگوں کی ایسی کچھ خواہش ہوتی ہے, تو یہاں ان کی خواہش ہوئی کہ میں انگور چاہیے مجھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انگور. اب کسی کو ایک درہم دیا خادم کو, لو جا کہیں سے بھی انگور لے آؤ. اب وہ انگور کے 7 دانے لے کر آئے. کتنے؟ 7 دانے. کہیں مل گیا کہیں سے. اب اتنے میں باہر ایک مانگنے والا آ گیا, صرف 7 ملے ہیں دانے, انگور کے 7 دانے. بھائی تو کہا جاؤ ان کو وہ انگور دے دو. ان کو کیا ہے, اب یہ انہوں نے ایک دانہ بھی نہیں چکھا, ان کو دے دیا. تو جو بھی مال ان کو پسند آ جاتا تھا فوراً صدقہ کر دیتے, اور کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ کبھی بھی تمہیں نیکی نہیں دے گا جب تک کہ تمہاری پیاری چیز تمہیں اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کرو. یہ قرآن. تو اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے عبداللہ ابن عمر ہر اچھی چیز کا صدقہ کر دیتے. تو مجھے کوئی پتہ ہو مل جا. تو کوئی محبوب چیز ہوتی ہے آدمی اپنے ساتھ. ہم نے اپنے اکابرین کو دیکھا ہے کہ ہم کچھ بھی ہدیہ دیتے ہیں ان کو, تو پاس میں کوئی, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نئی چادر ایک عورت نے بنائی, بہت بیل بوٹے والی اچھی طرح, اتنی مہنگی چادر بنائی اور لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. یہ گھر میں چلے گئے,
اور اپنے کپڑے بدل کر وہ چادر اوڑھ کر مسجد میں آئے بیان دینے کے لیے. عبد الرحمن بن عوف فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی چادر مجھے دے دو. ٹھیک گھر میں گئے, وہی پرانے کپڑے پہنے, اس نئی کو نکالی, جاؤ لے جاؤ. صحابہ نے کہا کیسے آدمی ہو تم, ان کو کسی نے دی تم لے گئے. فرمایا میں نے اپنے لیے نہیں لیے, یہ میرے کفن کے لیے میں نے لے لیے. اور جب ان کا انتقال ہوا تو وہی چادر میں کفنایا گیا. صحابہ کہتے تھے کاش کہ ہمیں یہ چادر مل جاتی. یہ صحابہ تھے. تو عجیب حالت تھی. غلاموں کو بھی دیکھتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر کیا کرتے, ان کے بڑے غلام ہوتے تھے. غلام تو بہت مہنگے ہوتے تھے, عرب غلام ہوتے تھے بہت سارے. تو دیکھتا جو اچھی نماز پڑھتا ہے آزاد, جو اچھی نماز پڑھتا ہے فری, جو بھی. تو دیکھا دیکھی اب غلاموں نے دیکھا کہ یار آزاد ہونے کا سب سے اچھا راستہ یہی ہے کہ فری ہو جائیں گے. تو جو بھی اچھی نماز نمبی سجدے رکوع کرتا تھا دیکھتے رہتے, ایک دن 2 دن 3 دن آزاد. تو کسی نے آ کر کہا عبداللہ ابن عمر کو یہ تو سب آزاد ہونے کے لیے کر رہے ہیں, they want to become free. فرمایا اگر یہ اللہ کے لیے مجھے دھوکہ دے اور اللہ قبول کر لے تو کافی ہے. اللہ کے لیے کرے بس, اگرچہ شو اب مجھے دکھانے لیکن اللہ کے لیے, اللہ مجھے دے معاف کر دے کافی ہے میرے لیے. سارے غلام آزاد کرتے تھے. یہ تھے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ رہے تھے. راستے میں ایک جگہ آپ نے قیام کیا درخت کے نیچے. دیکھا ایک چرواہا, مشہور حدیث ہے, ایک چرواہا بکریوں کو لے کر پہاڑ کے اوپر سے نیچے اترا. جنگل ہے, گرمی ہے, گرمی ہے. انہوں نے سوال کیا بھائی چرواہے ہو تم, شیپرڈ ہو؟ کہا ہاں میں بکریاں چرا رہا ہوں, ابھی پہاڑ کے پیچھے بہت ساری میری بکریاں ہیں. اچھا. عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ایک بکری مجھے دے دے, یہ جتنی بکریوں میں سے ایک دے دے. اس نے کہا میں مالک نہیں, میں تو بکریاں چرانے والا ہوں, میں تو شیپرڈ ہوں, کسی اور کی ہے, میں تو کام کر رہا ہوں. تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اپنے مالک کو بتا دینا اکل الذئب, بھیڑیا ولف آیا اور کھا گیا, یا کوئی جانور آیا کھا گیا. اکل. تو چرواہے نے کہا فَإِنَ اللَّهِ, چلو میں مالک کے سامنے تو جھوٹ بولوں گا لیکن اللہ کو کیا جواب دوں گا, اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. اللہ کو کیا جواب؟ یہ جواب ایک جنگل میں چرانے والا شیپرڈ دے رہا ہے عبداللہ ابن عمر کو, یہ جواب دے رہا ہے. تو عبداللہ ابن عمر کا ان سے یہ جواب سننا تھا. and he started crying. اور اس غلام کو, اس چرواہے کو, وہ غلام تھا, وہ تو اس کے مالک سے خرید لیا اور اس کو آزاد کر دیا ایک سچ بولنے پر. اتنے عبداللہ ابن عمر نیکی کرنے والے تھے. عبداللہ ابن عمر کو ان کا سچ بولنا اتنا پسند آ گیا کہ اتنا مہنگا غلام تھا, اس کو خرید کر آزاد کر دیا. اللہ کے لیے تو آزاد ہے. تو وہ بھی تو جانتے تھے کہ مالک کی اجازت کے بغیر بیچنا جائز نہیں ہے, لیکن اس کو کہا تھوڑا سا ایسا کرتے ہیں مجھے بیچ دو, ہم دودھ نکالیں گے پیئیں گے. کہا میرا تو روزہ ہے. اس غلام کا روزہ بھی تھا. بڑے گرمی کے اندر امانت دار, اللہ کے اس نبی کے پیارے صحابی کو ان کی امانت داری اتنی پسند آ گئی کہ اس کو آزادی کر دیا. یہ روایت تاریخ الاسلام میں امام ذہبی نے لکھی ہے. تو ان کے غلاموں کو معلوم تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو کوئی نہ کوئی نیکی پسند آ جاتی ہے, وہ آزاد کر دیتے ہیں. تو مسجد میں بیٹھے رہتے تھے, کام کرتے تھے اور کام ختم ہو جانا مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے تھے اور بس اللہ اللہ خوب عبادت کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کو انہیں 1 2 3 4 سب کو آزاد کر دیا اور کیا فرمایا من خدعنا باللہ ان خدعنا لہو, جو شخص بھی ہمیں اللہ کے نام پر دھوکہ دے, اس پر بھائی اللہ کے نام پر, اس کا دھوکہ کھانا ہمیں منظور ہے. یہ آدمی اگر اللہ کے نام پر اللہ کی عبادت کے ذریعے سے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے تو ہم دھوکہ کھا جائیں گے, پھر اس کو ہم آزاد کر دیتے ہیں.
اللہ رب العزت کے یہاں ان کی بڑی قدر تھی. تو اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر ہے, بہت نیک صحابی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک غلام کے ساتھ میرا معاہدہ اور پرومس تھا. کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ 40,000 درہم دے گا اور اس پر آزاد کر دوں گا. غلام کو پیسے لے کر بھی آزاد کرتے تھے اس زمانے میں, جس کو عربی میں حدیث میں مکاتب کہتے ہیں کہ بھائی تم مجھے 20,000 درہم دے دو پھر تم فری ہے. تو غلام سے وعدہ کر لیا 40,000 درہم دوں گا, مجھے آزاد کر دو. ٹھیک ہے. وہ غلام کمانے کے لیے, بزنس کرنے کے لیے کوفہ گیا اور اس نے وہاں مزدوری کی, اور اس نے مزدوری میں کام کرتے کرتے 15,000 درہم کو پے کر دیا. 40 میں سے کتنے پے کیے؟ 15,000. کسی نے کہا غلام سے تو پاگل ہے, یہاں اپنی ذات کو پریشانی میں ڈال کر بزنس کر رہا ہے, پیسے اکٹھے کر رہا ہے, اور وہاں اپنے مالک کو بھیج رہا ہے آزاد ہونے کے لیے. ابن عمر کے پاس جا اور ان سے کہنا اب تو میں عاجز ہو گیا, کما نہیں سکتا, تھک گیا کما. تو وہ آیا کوفہ سے مدینہ منورہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس, اور اس نے کہا میں تو ابھی مجبور ہوں, کام نہیں کر سکتا, بڑا ہو گیا, درد ہے, فلاں عاجز ہو گیا. تو آپ کے پاس ابھی میں نے 15,000 دیے ہیں, باقی ہے, اس کو معاف کر دیجیے. 40,000 میں سے 15,000 دیے, 25,000 معاف. عبداللہ ابن فرمایا نہیں, میں نہیں مٹاؤں گا, میں معاف نہیں کروں گا, اگر تم چاہو تو اپنے ہاتھ سے مٹاؤ. کیا کہا؟ اپنے ہاتھ سے مٹا دو. تو اس نے مٹا دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رونے لگے. کیا کہہ رہے؟ رونے لگے. فرمایا جا تو آزاد ہے, مجھے 25,000 نہیں چاہیے, کیونکہ تو نے مٹا دیا. اس غلام نے جب حضرت عبداللہ ابن عمر کی سخاوت کو دیکھا تو کہنے لگا آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ 40 میں سے 15,000 پر آپ نے مجھے معاف کر دیا اور دے دیا میں نے, باقی تم نے معاف کر دیا. تو آپ میرے 2 بیٹے ان پر بھی احسان کر دیجئے. کیا کہنے لگا؟ میرے 2 بیٹے بھی غلام ہیں, ان پر بھی احسان کر دیجئے, کیونکہ وہ بھی غلام تھے. عبداللہ ابن عمر کے پاس باپ اور دونوں بیٹے غلام تھے. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا جاؤ بیٹے کو بھی لے جاؤ, آزاد ہے, تو بھی آزاد, تیرے 2 بیٹے بھی. پھر اس غلام نے ایک اور درخواست کی. دیکھا وہ کہتے ہیں نا بھائی انگلی پکڑائی تو ہاتھ پکڑ لیا, کہتے ہیں نا بس ایک خود کو تو آزاد, پیسے معاف کروا دیے, آزاد بھی کروا لیا 2 بیٹوں کو. تو ایک اور ریکویسٹ کر رہا ہے. فرمایا ان دونوں کی 2 ماں ہیں اور ان پر بھی احسان کر دیجئے. یعنی میری بیوی 2 ہے, اس کی بھی ماں ہے, اس کی بھی ہے 2 بیوی, وہ بھی آپ کے پاس بانڈی بنی ہوئی ہے, ان پر بھی احسان کر دیجئے, انہیں بھی معاف کر دیجئے. عبداللہ ابن عمر نے کہا ان کو بھی لے جاؤ. 5 کو معاف کر دیا, پیسے بھی معاف. غلام کو آزاد کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے, بس چھوٹی چھوٹی بات پر آزاد کر دیتے. ہزاروں کا غلام ہوتا تھا, یہ بہت بڑی مالی قربانی ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جو ایک غلام کو آزاد کرتا ہے اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے. حرام, صحیح حدیث ہے, ترمذی شریف, ابو داؤد شریف. یہاں تو ایک نہیں کتنے غلام کو آزاد کیا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ قسم کھا لی کہ اپنے بھانجے کو گھر میں آنے نہیں دوں گی, کیونکہ بھانجے نے کہا کہ خالہ جان بہت پیسے دے رہی ہے اللہ کے راستے میں, اتنا زیادہ مت دو, کچھ کنٹرول بھی کرو. کہ دین میں اتنا مال آیا, سارا اپنے بانڈی سے کہا سب غریب کو دے دو. اب مغرب کا ٹائم ہے, افطار کا ٹائم ہے, تو بانڈی نے کہا کاش کے 1 درہم رکھ لیتی تو کچھ ہم افطار کے لیے خرید لیتے. کہا تمہیں مجھے یاد نہیں دلایا, 1 درہم بھی یاد نہیں, سب دے دیا. کہا یہ میرا بھانجا مجھے کہتا کیوں ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کی قسم بات نہیں کروں. دیکھا, اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے پر بھی قسم کھا لی. ہم تو اچھا چلو بھائی, ہم نے کبھی قسم کھائی کبھی نہیں. بس اب بھانجا گھر میں جا ہی نہیں سکتا, کیسے جائیں, قسم کھا لی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ 4-5 صحابہ کو لے کر گئے دروازے پر, چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس
آدھا علم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آدھا علم 1,24,000 صحابہ کے پاس تھا. اتنی بڑی وہ محدثہ تھی، سارا علم ان کے پاس تھا. تو صحابہ جاتے تھے علم سیکھنے کے لیے، صحابہ نے ان سے سیکھا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر ان سے سیکھا. تو پردے کے پیچھے سے بتلاتی تھی. اب 4-5 صحابہ کو لے آئے اور ایک ایکسکیوز بنا لیا، کہا تم دروازہ نوک کرنا اور کہنا کون ہے، تو آپ کا نام بتانا، اپنا نام بتانا. پھر وہ کہے اندر آ جاؤ، تو یوں کہنا ہم سب آ جائیں تو میں بھی آ جاؤں گا اس میں، میرا نام نہیں بتانا. وہ جیسے ہی دروازہ کھولا ان لوگوں کے لیے، یہ بھی گھر میں گھس گئے اور جا کر خالہ سے ایسے چمٹ گئے اور رونے لگے. وہ بھی رونے رہی تھی اور یہ بھی رو رہے ہیں. فرمایا میری قسم تو ٹوٹ گئی، چلو معاف کر دیتا. لیکن ایک قسم کھانے پر انہوں نے 40 غلام کو آزاد کیا. حالانکہ قرآن میں ہے قسم کھا لے تو اس کا کفارہ ایک غلام ہے. کیا ہے؟ ایک غلام. اور وہ نہیں 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ یا پھر روزہ رکھو. لیکن یہاں انہوں نے ایک نہیں 40 غلام آزاد کیے. پر مجھے اللہ کا بڑا ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں کہ میں نے اللہ کے نام کی بے حرمتی کر کے قسم توڑ دی. یہ تھی کہ یہاں پر بھی دیکھو عبداللہ ابن عمر نے ایک نہیں، یہاں تو اس واقعے میں 5 غلام کو آزاد کر دیے ایک ساتھ، اور قرضہ بھی معاف کر دیا. یہ بہت بڑی قربانی ہے. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جن کا نام طفیل ہے، عبداللہ ابن عمر کبھی کبھار کیا کرتے تھے، مجھے کہتے میرے ساتھ بازار چلو. عبداللہ ابن عمر وہی اتباع سنت والے، وہی جو جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ طفیل کو لے جاتے اور پورا بازار ادھر سے داخل ہوتے ادھر نکل جاتے. کچھ خریدتے نہیں تھے، صرف بازار میں جاتے تھے. لیکن کسی کے ساتھ نہ بھاؤ کرنا، کچھ بھی نہیں. ادھر سے داخل ہوئے ایک طرف سے، سمجھ میں آتی ہے بات، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک انٹرنس سے داخل ہوئے دوسرے انٹرنس سے نکل گئے، واپس گھر آ جاتے تھے. روزہ میں کا معمول تھا. تو ایک دن طفیل فرماتے رضی اللہ تعالیٰ، میں نے پوچھا آپ مجھے اپنے ساتھ بازار لے جاتے ہیں، میں دیکھتا ہوں آپ پورا بازار گھومتے رہتے ہیں، نہ کسی سے خریدتے، نہیں کسی سے بھاؤ تاؤ کرتے بھائی، نہ کپڑے کا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، کچھ بھی نہیں. آخر آپ کے بازار جانے کا مقصد کیا ہے؟ روزانہ یہ کیا ہے، صبح اٹھ کے چلتے ہیں، مجھے بھی لے جاتے ساتھ. تو انہوں نے جواب دیا ہم لوگ بازار میں خریدنے کی نیت سے نہیں جاتے ہیں، بلکہ ہم لوگوں کا بازار جانا صرف سلام کرنے کے لیے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسے سب سے سلام کر کے نکل جاتے تھے. صحابہ ہی ہوتے تھے وہاں، تو سارے صحابہ ہوتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بار سلام کیا پورا تو آپ کو 40 نیکی مل گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کے ذہن میں تھا، افشاء السلام تدخل الجنت بسلام. سلام کو عام کرو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. یہ تھے وہ صحابہ. اب یہ کتنے اتباع کرنے والے تھے، یہ ان کی عادت تھی سلام کرنے کی. اسی لیے حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کو پہچانیں گے ان کو ہی سلام کریں گے، جن کو نہیں پہچانیں گے اس کو سلام نہیں کریں گے. اوہے کوئی ہوئے گجراتی میں، اوہے کوئی ہوئے نہیں، سب کو سلام. یہ مسلمان السلام علیکم. اگر ایسا لگے کہ مسلمان نہیں پھر بھی سلام کرنا بیکار نہیں گیا، ہو سکتا ہے آپ کی دعا لگ جائے اس کو اور وہ مسلمان بن جائے. میں نے تفسیر میں اس کو پوری واقعہ بیان کیا ہے کہ کیا غیر مسلم کو سلام، نارمل سلام کرنا کیسا ہے. تو علماء فرماتے ہیں اس نیت کے ساتھ صحابہ سلام کرتے تھے. اور تابعین تابعین نے لکھا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو ہدایت دے. بات سن رہے ہیں؟ تو حجاج میں کہہ رہا تھا عبداللہ بن عمر، حجاج بن یوسف جس زمانے میں گورنر تھے، تو بادشاہ نے اپنے گورنر کو بھیجا حج کے لیے، جاؤ اس سالار پر، اور اس سے کہا you have to follow
دا امام آف حج. کون؟ عبداللہ ابن عمر. حجاج جیسے ظالم اور وہ عبداللہ ابن عمر کی ماتحتی میں. اسی لیے حجاج بن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹکا کر پھانسی کی سزا دی تھی. اس نے تو ہزاروں لاکھوں علماء تابعین طب تابعین کو سزا دی. اس نے شہید کیا. لیکن جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ زبیر رضی اللہ عنہ کو سزا دی, پھانسی پر لٹکایا, تو حجاج کو ایک بیماری پیدا ہو گئی پیٹ میں. اب کتنی دوائیں کی, ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے, بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. حجاج بن یوسف حکیم کے پاس گیا اور جا کر کہا میرے پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے. تو اس زمانے میں ایکسٹرا مشین لیتے تھے نا, وہ اسکین میں رکھتے تھے. وہ کیسے پتا چلتا تھا کہ اس کے پیٹ میں, اس زمانے میں ٹھا بھی نہیں تھا. لیکن اس زمانے کے دماغ دیکھو, وہ رسی لیتے تھے, دھاگا, اور دھاگے کے ساتھ گوشت کا ٹکڑا ایسا سوئی سے اس ٹکڑے کو باندھتے تھے, گوشت کا ٹکڑا, اور اس کو جیسے کیمرہ اندر پیٹ میں ڈالتے ہیں نا دیکھنے کے لیے واٹس رانگ, اس زمانے میں وہ گوشت کا ٹکڑا وہ باندھا ہوا رسی کے ساتھ گلے سے نیچے اتارتے تھے پیٹ تک. وہ گوشت کا ٹکڑے میں کیا اثر ہوتا ہے, کیا پرابلمس, اس کو گھماتے تھے. جیسا ہی نکالا اس کو تو اس میں بہت سارے ورمز, کیڑے تھے. اس کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے تھے. یہ ایکسرے لیا, اس کیمرہ اتارا. اس نے حکیم نے کہا اس تو بہت سیریس ہے, بڑی دوائیں کی. کسی نے کہا بھائی بزرگ کے پاس جاؤ. کون ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے 120 صحابہ کو دیکھا تھا. حسن بصری, ان کے پاس چلے جاؤ, یہ اللہ کا ولی, دعا کرے. گیا حسن بصری کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہا میرے لیے دعا کر دو. اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں تو باندھی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ کے بیوی کے گھر میں کام کرتی تھی. جب کبھی ان کی ماں بازار میں سودا لینے کے لیے جاتی تھی, کچھ خریدنے کے لیے ام المومنین کے لیے, تو یہ بچہ حسن بصری روتا تھا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہماری ماں ان کو سینے سے لگا کر دودھ پلاتی. یہ حسن بصری ہے, جا کر ان سے پوچھو. کہا ایسا ہے, واقعہ سنایا پورا کہ اس طرح میرے پیٹ میں ہے. کہا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بد دعا تجھے لگ گئی. اب دنیا میں کوئی دوا تجھے ہیلپ نہیں کرے گی, اسی میں تیری موت آ گئی. اور ایک ہفتہ نہیں گزرا کہ مر گئے. ہزاروں علماء کو. ایک مرتبہ تو حج پڑھنے کے لیے, طواف کے لیے گیا حرم میں حجاج, تو جا رہا تھا, ایک بیچارہ نابینا بلائنڈ آدمی تھا. ایسے دعا کر, اللہ آنکھ دے دے, اللہ آنکھ کی روشنی دے دے, دعا کر رہا ہے. اور یہ راستے میں بیٹھا ہوا, اس بیچارے کو کیا پتا, نابینا تھا, بلائنڈ تھا, بیٹھا ہوا. جان حجاج کا قافلہ جا رہا ہے اور یہ رو رہا ہے, اللہ آنسو کچھ بھی نہیں ہے, اور اللہ پاک. حجاج نے اس کو لات ماری, ایسے لات کو, پتا نہیں میں راستے میں بیٹھا ہے, تو صحیح پر بیٹھ. ابھی میں طواف کر کے واپس آتا ہوں, وہاں تک میں تیری آئی سائٹ نہیں آئی تو تجھے قتل کر دوں گا. پہلے تو آنکھ کی فکر تھی, اب تو پورے بدن کی فکر ہے. اب اس نے برابر رونا شروع کیا کہ اللہ ابھی تو میری موت آ جائے گی, ابھی اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے آنکھ دے دے. واپس جب طواف سے آیا تو دیکھا اللہ نے اس بندے کو آنکھ دے دی, بچ گیا. حجاج بن یوسف کی حالت تھی, کبھی بھی کسی کو بھی قتل کر دے. کب آیا دیکھو. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی کے 10 سال تک خدمت کی ہے, رات دن, بچپن سے. 10 سال کی عمر میں خدمت شروع کی, اور عمر ان کی 20 سال کی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. 10 سال خدمت, اللہ کے نبی کے ہر خدمت کرتے, ہر چیز. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حجاج نے بلایا, آؤ ادھر. انس بن مالک کو بلا, ادھر آؤ. اپنے خادم سے کہا ان کو لے جاؤ, میرے گھوڑے بتاؤ. بہت زبردست, جب تو گورنر تھا, وہ کہتے ہیں بھائی بڑے لوگوں کی گاڑیاں بڑی ہوتی ہیں نا, ان کے گھوڑے بڑے ہوتے تھے, بہت مہنگے.
جاؤ ان کو بتاؤ. انس بن مالک گئے, دیکھا بہت سارے گھوڑے عجیب عجیب, واپس آئے, دیکھا نا. حجاج نے کہا میرے پاس ایسے گھوڑے ہیں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے نہیں تھے. یہ سینٹنس کہا. انس کو بہت برا لگا, یہ کیا بول رہا ہے, بک رہا ہے. انس نے کہا ہاں ہاں, حدیث میں گھوڑے کی 3 قسم ہے, اجرن, سترن, وزرن. 3 لفظ حدیث میں. اجرن کے معنی بعض مرتبہ گھوڑے اس لیے پالتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے میں کسی نہ کسی کو کام آئے تو ثواب ملے گا, اجر. اور سترن, بعض مرتبہ غریب لوگ گھوڑے اس لیے پالتے ہیں کہ لوگ مجھے خوددار سمجھے, بھکاری نہ سمجھے. بھکاری کو مولوی صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے, فقیر ہے, تو کبھی اس لیے گاڑی اچھی لے لیتے ہیں کہ سامنے والا ذرا سوچے کہ مولوی صاحب کے پاس تو ہے, سمجھ نہیں بات, کوئی ان کو فقیر نہ سمجھے. تو اپنی ستر, اپنی غربت کو چھپا رہا ہے, اس لیے گھوڑے پالو. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. ستر, بعض غربا اس لیے گھوڑے پالتے ہیں تاکہ اپنی غربت کو چھپائیں. اور نمبر 3 وزرن, اور وزرن کا معنی کیا ہے, بوجھ, برڈنز. بعض لوگ گھوڑے پالتے ہیں کہ وہ گھوڑے ان کے لیے برڈنز ہے. تیرے پاس جو گھوڑے ہیں وہ تیرے لیے برڈن ہیں, اجرن بھی نہیں, سترن بھی نہیں. کہا تجھے پتا ہے کس کے سامنے بیٹھ کے بول رہا ہے, ابھی تیری جان چلی جائے گی, تجھے قتل کروں گا. کہا کر لے جو کرنا ہے. کیا کہا, تو میرا ایک بال بھی توڑ نہیں سکتا, تو میرا ایک بال بھی نہیں توڑ سکتا. یہ کون کہہ رہے, انس بن مالک کس کو کہہ رہے ہیں, حجاج کو, جس نے ہزاروں کو لاکھوں کو قتل کیا. تو کچھ نہیں کر سکتا. کہا کیوں؟ کہا میں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سیکھی ہے, وہ دعا میں صبح پڑھ لیتا ہوں, میں یقین سے کہتا ہوں کہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا. کہ مجھے بھی سکھا دے. کہا نہیں, تجھے نہیں سکھاؤں گا. انس بن مالک نے حجاج کو نہیں سکھائی, انتقال سے پہلے اپنے بیٹے کو سکھائی. انتقال سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی. اور یہ مشہور ہے, آپ دیکھ لینا کہیں بھی, گوگل, مفتی گوگل کر لینا, دعائے انس مشہور ہے, دعائے انس مشہور ہے. میرے پاس پوری اس کی PDF ہے. وہ کیا ہے, میں بہت سو کو دیتا ہوں, واٹس ایپ کر دیتا ہوں, میں اس کو پڑھو. مفتی تقی صاحب کے بارے میں, دم برکاتون, جانتے ہیں آپ لوگ, پاکستان والے, شیخ الاسلام صاحب کہہ رہے ہیں ہم گاڑی میں بیٹھے, ادھر ڈرائیور ادھر ہے, میں ادھر, میری بیوی بچی پیچھے ہے, ہم جا رہے تھے, کتنی گولیاں ماری, کتنی گولیاں چاروں طرف سے ماری دشمنوں نے. کہ ایک گولی مجھ, ڈرائیور کا انتقال ہو گیا, لیکن ہم میں سے کسی کو بھی ادھر گولی, ادھر سے گئی, ادھر سے گئی, ادھر سے گئی, ادھر سے گئی, کہیں ہمارے بدن میں ٹچ نہیں ہوئی, نہ مجھے نہ بیوی. کیوں؟ فرمایا میں دعائے انس روزانہ صبح میں پڑھتا ہوں. بیٹھیں گے مولوی صاحب کے پاس, ایسی بات سمجھنے کی ملے گی. معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, یاسین شریف کے اندر میں واقعہ پہلے زمانے کے, کہ حجاج جیسے دشمن پکڑنے آتے تھے تو قرآن کی 3 آیتیں وہ پڑھ لیتے تھے. 3 آیتیں انہوں نے وہاں آیتیں لکھی ہے, اس میں سورہ یاسین کا پہلا رکوع ہے, اور دوسری 2 آیتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر نکلے تھے معراج میں اپنے ہجرت میں جاتے ہوئے, وہ پڑھ لیں. کہاں کتنے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ پولیس اور آرمی کا گھوڑا ہمیں ٹچ ہوتا ہے لیکن اس کو ہمیں نظر نہیں آتا کہ میں یہاں بیٹھا. انہوں نے وہ آیتیں لکھی. بات بہت آگے چلی گئی. حجاج بن یوسف کا واقعہ بیان کر رہا تھا اور بات آگے نکل گئی. تو ابھی یہ تو پورا واقعہ مجھے سمجھانا ہے ابھی, کہ وہ 3 آدمی غار میں گئے, اور غار میں کیا ہوا, بہت بڑا راک گرا اور وہ اندر میں پھنس گئے. تو واقعہ مجھے سمجھانا, لیکن اس سے پہلے حجاج بن یوسف کی بات سمجھتے چلو, یہ آخری بات ہی سن لو. حجاج بن یوسف تو وہ بادشاہ کی طرف سے گیا اور کیا کہا, عبداللہ ابن عمر کی ساتھ رہنا ہے تمہیں, ان کی ماتحتی میں حج پڑھنا ہے امیر صاحب کے ساتھ. تو حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ میں پہنچ کر خطبہ دیا, جس کی وجہ سے نماز دیر ہو گئی.
ڈیلے ہو گئی. اس موقع سے عبداللہ ابن عمر نے حجاج سے کہا آفتاب تمہارا انتظار نہیں کرے گا کہ تم خطبہ دیتے رہو, نماز قضا ہو جائے گی. تو حجاج نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی کھوپڑی پر ماروں. کیا کہا؟ کھوپڑی پر, دماغ پر مارو. کیونکہ عبداللہ ابن عمر تھے, بول رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے تیری کھوپڑی پر مارو. عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا اگر تو نے ایسا کیا تو تو بڑا بے وقوف ہے, تو نے مجھے مارا تو بے وقوف ہے جو ہم پر مسلط کیا گیا ہے. دوسری طرف عبداللہ ابن عمر بادشاہ وقت کے حکم سے حج کے مواقع, ایک طرف امیر بھی ہے عبداللہ ابن عمر اور دوسری طرف ان کی کھوپڑی توڑنے کی بات کر رہا ہے امیر صاحب کی, جو کہ حج پڑھا جاتا ہے ایک امیر کی ماتحت میں. جب وہ نکلے عرفات سے تبھی سب نکل سکتے, ورنہ نہیں, ہر سال ہوتا ہے. دوسرے اماموں کے ہاں تو یہ فرض ہے. تو یہ دونوں باتیں حجاج بن یوسف پر بہت مشکل گزری, دشوار گزری. بڑا غصہ آیا. اس نے کہا میں عبداللہ ابن عمر کو اڑائی دوں گا, ختم ہی کر دوں گا. چنانچہ اس نے ایک آدمی سے طے کیا کہ وہ اپنے نیزے کو زہر میں, پوائزن میں لگا کر کے لے کر آؤ اور ذرا ٹچ کرو عبداللہ ابن عمر کے بدن کو, ذرا ٹچ کرو. پوائزن والا نیزہ ہے یعنی تلوار کہہ لو. بس اس نے ایسا ہی کیا, وہ جو خادم تھا حجاج کا لایا اور ٹچ کیا, ذرا ٹچ کیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عرفہ سے واپس چلے تو اس آدمی نے ذرا نیزہ لگایا جس کی وجہ سے چند دن بیمار رہ گئے. یہ بیمار رہے, ٹچ کیا لیکن پوائزن تھا اس پر, تو ٹچ کی وجہ سے پوائزن اندر چلا گیا. تو بس 74 ہجری میں اس چیز کی وجہ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا حج کے فوراً بعد انتقال ہو گیا. یہ ہے واقعہ پورا. اب واقعہ بیان کریں گے کہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں نے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں بیان کی, اس لیے کہ جب حدیث کے راوی ہوتے ہیں اس کی بات تمہیں سمجھ میں آئے تو اس کی وہ کتنے شوق سے حدیث بیان کر رہے ہیں اور کتنے پاورفل ہوں گے وہ لوگ. اس لیے میں نے عبداللہ ابن عمر کی زندگی کچھ مختصر آپ کے سامنے بیان کی, پون گھنٹہ. خیر, اب اس کے بعد حدیث بیان کر رہے ہیں. انطلق ثلاثۃ نفر ممن کان قبلکم, بنی اسرائیل کے 3 آدمی چلے اور غار میں چھپے. وہ واقعہ یہاں سے انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک زندگی باقی رہی تو ہم اس کو سنیں گے کہ مزدور کی مزدوری, ماں باپ کی خدمت اور گناہ سے بچنے سے کیا کیا ملتا ہے. انشاءاللہ اس واقعے میں وہ باتیں بیان کی ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو, ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما, ہمارا سننا قبول فرما. دور دور سے آنے والے لوگ الہ العالمین سب کا آنا قبول فرما. ہماری مائیں اور بہنیں اپنے کام کاج کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ تیرے لیے, تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی درس اور باتوں کو اور حدیث کو سننے کے لیے آتی ہے. دور دور سے آتے ہیں اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے. بہت سالوں سے اللہ سب کا آنا قبول فرما, سب کا بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ یہ مجلس سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا. یا اللہ یہ مجلس درس حدیث ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا, رحمت کا ذریعہ بنا, عافیت کا ذریعہ بنا, سکون کا ذریعہ بنا. ہماری اولادوں کو حقوں کی ٹھنڈک بنا. اس مجلس کی برکت سے, اس حدیث کی برکت سے الہ العالمین ہماری اولادوں کو قرۃ عین بنا دے. ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما. ہماری والدین کی مغفرت فرما. ہمارے ماں باپ اور بھائی بہنوں کی مغفرت فرما. آل و اولاد رشتہ داروں کی مغفرت فرما. اے اللہ اپنی طرف کے اور اللہ العالمین والدہ کی طرف کے اور والد صاحب کی طرف سے, اے اللہ اپنی طرف کے اور بیوی کی طرف کے سارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما. اے اللہ جان مال ابو عزت کی حفاظت فرما. ایمان پر باقی رکھنا اور ایمان پر موت دینا. اللہ اس مجمع میں جو بھی بیمار ہو, جس کو بھی جس قسم کا درد ہو, اے اللہ ساری بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما. سب کی مشکلوں کو آسان فرما. اللہ ہماری روزی میں برکت نصیب فرما. گھریلو جھگڑوں کو ختم فرما. اللہ العالمین ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. میراث کو کھانے سے ہماری حفاظت فرما. لوگوں کے میراث کھانے سے ہماری حفاظت فرما.
اے اللہ ماں باپ اور اولاد میں دشمنی کرانے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ایک دوسرے کی سمجھ نصیب فرما، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دنیا بھی بنا دے، قبر بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، جنت الفردوس نصیب فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مجلس کو قبول اور مقبول اور منظور فرما، ہم سب کا بیٹھنا اور آنا اور سننا قبول فرما، اور یہ مجلس ہمارے لیے جنت میں بیٹھنے کا سبب بنا، الہ العالمین جنت الفردوس میں جانے کا سبب بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔